بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال تبارک وتعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ ذی الحج کا شروع کا عشرہ ہے جس کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ اور وہ راتیں ہیں کہ جو بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی۔ فجر سے مراد صبح کے وقت کی ہے، اور اس کے آگے فرمایا کہ ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں، یعنی یہ جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت کے متحمل ہیں۔ بخاری سے شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک سال بھر کیے جانے والے اعمالوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ کسی بھی عمل پر قید نہیں لگائی گئی کہ یہ عمل یہ عمل یہ عمل، بلکہ فرمایا کہ کوئی سا بھی عمل اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب سال بھر کیے جانے والے اعمالوں سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنے مبارک اور متبرک دن ہیں۔ اور ایک جگہ ملتا ہے کہ اس کی جو یہ راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ان راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت شب قدر میں عبادت کرنے کے بقدر ثواب ملنے کے۔ تو رات بھی بڑی قیمتی ہیں، دن بھی بڑے قیمتی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس لمحے سے، ان دنوں سے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جو بن پڑے، جیسا بن پڑے، اپنی حیثیت اپنی بساط کے مطابق نیک اعمال اچھے کام کرنے میں سبقت کریں، جلدی کریں۔ روزے بھی ثابت ہیں، اور بالخصوص 9 ذی الحج کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ، اس کی تو بڑی فضیلت ہے، اس کا تو بڑا اہتمام ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ روزے رکھنا، 9 روزے رکھنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ یہ بڑے قیمتی دن اور بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور انہی دنوں کے اندر ایام حج بھی ہیں۔ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک حج کے دن ہیں، اور حج ارکان اسلام میں سب سے آخری رکن ہے، اور وہ عبادت ہے جو اللہ نے صاحب استعداد پر فرض کی ہے۔ اور بے شمار اللہ کے بندے دنیا بھر کے کونے کونے سے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ تہذیب اور کلچر میں زندگی گزارنے والے، سارے دور دراز اور کونوں سے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو چکے، بیت اللہ کے ارد گرد پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ بس عنقریب حج کے دن شروع ہوں گے، اور اللہ کے بندوں کا ایک ضم غفیر، پوری دنیا سے آئے ہوئے اللہ کے دیوانے جن کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور اپنے گھر کی حاضری نصیب مقدر کر دی اور ان کو بلا لیا اللہ نے، واقعی یہ بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ اور انسان کو اس پر جتنا ناز کرنا چاہیے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت اس کا مہمان بن جائے، اس کا میزبان بن جائے، اور اسے مہمان بنا کے اپنے گھر بلا لے۔ کیا شان ہوگی، کیا اس بندے کی تقدیر ہوگی کہ اللہ میزبان ہے اور اللہ رب العزت نے بلا لیا اس کو اپنا مہمان بنا کے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو حج کے سفر پر جاتے ہیں یا کر کے آ چکے ہیں۔ بس دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ہمارے لیے حج آسان فرمائے، اور مقبول اور حج مبرور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ انسان کی طلب پر ملتا ہے، طلب پر ملتا ہے، جس کے اندر طلب ہوگی، طلب ہوگی، اور جو کوشش کرے گا وہ ضرور پہنچ کر رہے گا۔ بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ کے وہ بندے جن کو نے حج کرنے کی ٹھان لی، پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اور کوشش میں لگ گئے، اگرچہ اسباب اور وسائل ان کے پاس مہیا ہوئے نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے براہ راست مدد کر کے ان کو بلا لیا،
ابھی تازہ ترین واقعہ آپ نے بھی دیکھا سنا یا پڑھا ہوگا کہ لیبیا کا ایک صاحب جو ہے نا، کسی وجہ سے ان کے پاسپورٹ میں یا ان کے ڈاکیومنٹیشن میں کوئی پرابلم آئی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا، ایئرپورٹ سے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. لیکن اللہ کے اس بندے کا اتنا پختہ ارادہ تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو حج کی نیت کر لی ہے اور میں تو گھر سے نکل پڑا ہوں، اب اللہ جانے اور میرا سفر جانے. اور جس فلائٹ سے ان کو جانا تھا اس فلائٹ کے سارے مسافر چلے گئے اور اسے باہر ہی روک دیے. اب وہاں کی سیکورٹی کہہ رہی کہ آپ جائیں. اس نے کہا نہیں، میں تو حج کی نیت کر چکا ہوں، گھر سے نکل چکا ہوں، میں حج کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. لوگوں نے سمجھایا، وہ نہیں مانے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے. وہ اللہ کا بندہ وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے. کیا ہوا کہ وہ فلائٹ جو ہے اڑی، اور کچھ دور پرواز کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا، اور فوراً پائلٹ نے ڈیسیجن لیا، اور ایئرپورٹ پر انہوں نے جو ہے اطلاع دی کہ ہم آگے پرواز نہیں کر سکتے، فلائٹ کو فوراً ٹیکنیکل پرابلم کے تحت لینڈ کرنا پڑے. انہیں اجازت ملی، فلائٹ لینڈ ہوئی، اور فلائٹ جب اتری وہاں کی جو ٹیکنیکل اس میں مسٹیک آئی تھی اس کو درست کیا گیا. چند گھنٹوں کے بعد جب وہ فلائٹ آئی تو اس کی امید اور بڑھی. اس نے پھر اپلائی کیا، کوشش کی، تو کہا کہ نہیں آپ تو جا ہی نہیں سکتے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں حج کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں. اس کو پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ فلائٹ نے پرواز کی. پھر فلائٹ اڑی، اب پھر کچھ ٹیکنیکل پرابلم آئی، پھر پائلٹ نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں ہم آگے پرواز نہیں کر سکتے، پھر لینڈ کرنا پڑے گا. چنانچہ دوبارہ لینڈ ہوئی فلائٹ اور اس کے ٹیکنیکل پرابلم کو درست کیا گیا. اب پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فلائٹ کو نہیں اڑا سکتے، یہ جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اس میں ایسا اشارہ لگتا ہے چونکہ پائلٹ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ کوئی دیوانہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے نا، کہ جس کو اللہ بلانا چاہ رہا ہے، کسی کے بس کی نہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بغیر تو ہم فلائٹ اڑائیں گے ہی نہیں. لہٰذا اس شخص کو بلایا گیا اور سوار کیا گیا، اور پھر اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور اس نے کہا کہ میری نیت پختہ تھی، میرا ارادہ پختہ تھا، اور اللہ تو کتنا قدردان ہے. بندہ اگر دل میں سوچ ہی لے تو اللہ آسان کر دیتا ہے. وہ تو گھر بار سے نکل کے آ گیا. تو یہ معاملہ ہے حج کا. مال دولت، جاہ و جلال، عہدہ، شہرت، رتبہ، صرف تڑپ کہ دل مچل جائے، آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے گھر کی دیدار کی یاد میں بندہ تڑپڑائے تو بغیر اسباب کے اللہ بلانے پر قادر ہے، بغیر اسباب کے، ہے نا. تو پھر کیا اس کو اللہ کا بندہ کیا قسمت ہوگی اس کی. امام حرم نے اپنے ایک اسپیچ کے اندر لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ وہ جس کو بھی وہ شخص ملے اس کے پاس جانا اور اس سے اپنے لیے دعا کا کہنا، کیونکہ مقبول حج والا ہے، اللہ نے بلایا ہے اس، اللہ نے پسند کیا، اللہ حج قبول کرے گا اس. تو یہ خوش قسمتی کی باتیں ہیں میرے دوستوں. مانگنے کی چیزیں ہیں، تڑپنے کی چیزیں ہیں، بے قرار ہو جانے کی چیزیں ہیں، مچل جانے جیسا بچہ مچلتا ہے. یہ عشق ہے اللہ کی ذات سے، یہ تڑپ ہے اللہ کے گھر کی دیدار کی. تو اللہ رب العزت تو بندوں کے جذبات اور احساسات کے اتنے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ میں اپنے بہت سارے بندوں کو بلا لوں گا اور وہ آ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بلانا یا جن کو یہاں لے کر آنا حکمتاً ان کے اپنے لیے، ان کی اپنی زندگی کے لیے اس وقت میں اور اس لمحے میں مناسب نہیں ہوں گے. لیکن اللہ وہ تڑپیں گے، وہ بے قرار ہوں گے، وہ یاد کریں گے اور وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش آج ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین یا ہمارے بھائی یا ہماری بہن یا ہمارے فلاں رشتہ دار یا ہمارے فلاں دوست یا ہمارے فلاں چالنے والے، کاش آج ہم یہاں مسجد میں، وہ حرم میں بیٹھے ہوں گے، وہ بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، وہ مطاف میں طواف کر رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، وہ مقام ابراہیم پر پہنچ کر دعا کر رہے ہوں گے، وہ ملتزم سے چمٹ رہے ہوں گے، ہے نا، وہ میزاب رحمت کے نیچے اللہ کی رحمت کے سائے میں لطف لے رہے ہوں گے. تو اللہ کو اپنے بندوں کے ان جذبات کی بھی قدر ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میرے گھر نہیں آ سکے، میں ان کو بھی محروم نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی محروم نہیں چھوڑوں گا. ان کو بھی اللہ نے ان دنوں میں ان کی محبت اور ان کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے چند چیزیں ایسی دے دیں کہ تم یہ اعمال کرو، انہیں وہاں پہنچ کر جو مل رہا ہے میں تمہیں تمہارے مقام پر رہ کر اور رکھ کر وہ دینے پر بھی قادر ہوں، لہٰذا میری محبت تمہیں یہاں بھی نصیب ہو جائے گی. تو یہ دن اللہ نے دے دی، کی قدر کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہی میں ایام حج ہیں، اور انہی میں یوم النحر قربانی کا وہ بڑا دن، وہ عظیم دن، اور وہ قربانی کا وہ واقعہ، وہ عظیم داستان جو ایک باپ اور ایک بیٹے کے درمیان اللہ کی اطاعت شعاری میں، اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی عظیم مثال کے طور پہ اللہ نے خاندان ابراہیم کو، حضرت ابراہیم اور ان کے پورے خانوادے کو اللہ نے قبول کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مثال بنا دی. کیسا قبول کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی،
کہ یہ 10 دن اور یہ مہینہ حضرت ابراہیم کے اس عمل اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے نام پر منظور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا شخصیت، توحید کے علم بردار، توحید کے نغمے کو اور توحید کے نعرے کو دنیا میں بلند کرنے والے، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا نعرہ لگانے والے، اور یہ روح زمین پر یہ آواز بلند کرنے والے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت کے آگے، اللہ کی کبریائی کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کے علم و حکمت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ ہی قدرت والے، حاکمیت والے، بادشاہت والے اور الوہیت والے ہیں، لہٰذا اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے آگے جھک جانا ہی انسان کا شرف اور اعزاز ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے، سر تسلیم خم کر لے، اللہ کی بات کو اس طرح مان لے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے ایک اشارے پر قربان کرنے والا۔ کیسا کہ حضرت ابراہیم کو خواب ہی تو دکھایا تھا، اللہ نے خواب دکھایا تھا کہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، اور وہ اشارہ تھا آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے سے جا کے کہا، اور بیٹے نے اپنے والد کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو ضرور کریے، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ میں آپ کا اطاعت شار فرما بردار بیٹا ہوں، اور اللہ کی میں حکم کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں، وہ بھی تیار ہے۔ اللہ نے قربانی والا عمل کرا، تو یہ قربانی ہم کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کی یاد دہانی ہے، اور یہ سبق اور یہ نصیحت اور یہ عبرت ہے کہ یہ لوگوں تم اللہ کی راہ میں ابھی جانور قربان کر رہے ہو، تو یہ اس کو صرف ایک جانور تک مت رکنا، بلکہ اس سے یہ سبق اور یہ نصیحت حاصل کرنا کہ جس طرح سے آج ہم مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر اپنی حیثیت پر، کہ جس شخص کی اللہ نے جتنی حیثیت جوڑی ہے وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا یا زیادہ سے زیادہ جانور بڑھا کی، جتنی زیادہ سے زیادہ مال کی قربانی بشکل جانور کے خون کے وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور یہ نصیحت حاصل کرے، یہ سبق لے کہ آج مطلوب یہ جانور کی قربانی ہے، کل مطلوب اگر میری جان کی قربانی بھی ہوئی تو میں تیار ہوں، کل مطلوب اگر میرے مال کی بھی قربانی ہوئی تو میں تیار ہوں، کل مطلوب اگر میری اولاد کی بھی قربانی ہوئی تو میں اسی طرح تیار ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار کھڑے تھے، اور اولاد کی بھی ایسی تربیت ہو کہ پھر اولاد بھی یہ کہہ دے کہ ابا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ۔ اصل تو یہ سکھانا کہ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اولاد اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے قربان گاہ میں آمادہ رہے، اور باپ کی فرما برداری میں اولاد تیار رہے۔ یہ نصیحت اور یہ سبق ہے یہ قربانی اور یہ قربانی کے دنوں میں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس حد تک اگر جانا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، تب کہیں جا کر اس جذبے کے ساتھ ہماری یہ قربانیاں قبول ہیں۔ اور اگر یہ جذبہ ہی کوئی نہیں، یہ فکر ہی کوئی نہیں، تو پھر ایسے تو سال بھر میں سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، سینکڑوں بکرے ذبح ہوتے ہیں، ان کے گلے پہ وہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلتی ہے، اور وہی سنت طریقے سے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا گوشت پکایا بنایا اور کھایا جاتا ہے۔ تو پھر قربانی کے جانور میں اور عام دنوں کے ذبح ہوئے جانور میں کیا فرق اس فکر کا ہے، فرق اس چیز کا ہے کہ ہم اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ عزم ڈال لیں، یہ فکر ہمارے اندر جنریٹ ہو جائے، یہ فکر ہماری تازہ ہو جائے کہ اللہ آج تو اس جانور کو جس کو تو نے سیدنا اسماعیل کی جان کو فدیہ بنا کے ہمیں دیا ہے، کل اگر ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا پورا خاندان اگر تیری راہ میں قربان کرنے کا دن آیا تو اللہ ہم بشاست سے اسی طرح تیار، بشاست سے اسی طرح۔ یہ ہے اصل معنی مطلوب۔ تو یہ ان عظیم دنوں میں یہ قربانی والا عمل جو 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک، 10 تاریخ کو صبح عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ قربانی کی 3 دن ہے، یہ عظیم دن اسی میں آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تکبیر تشریق رکھی ہے اللہ نے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ تکبیر تشریق آپ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تمام مسلمانوں پر، خواہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں یا اپنی نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد بلند آواز میں، مرد ہو یا عورت ہو، عورتیں اپنے گھروں میں اور مرد مسجدوں میں، یا اپنی انفرادی کوئی نماز ان کی قضا ہو گئی تو وہ اس قضا کی ادا میں وہ اگر نماز اپنی بھی پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد وہ بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، یہ تکبیر تشریق پڑھیں، اور اس کو اللہ نے واجب قرار دیا، ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں
حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیں گے اور وہ احرام باندھ کر اپنے اپنے مقامات سے وادی مینا میں، مینا ایک جگہ ہے، اصل میں مینا کے معنی ہوتے ہیں خون بہنے کی، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اسی سے منسوب ہو کر اس جگہ کا نام مینا رکھا گیا۔ تو اس وادی مینا میں تمام حاجی ان کو وہاں جانا ضروری ہے احرام باندھ کر، لہٰذا 8 ذی الحجہ کی صبح سے ہی حاجی حضرات سارے احرام باندھ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب مینا میں ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، ایک دل سوز منظر ہوتا ہے، ایک ایمان کے جذبے کو تڑپا دینے والا منظر ہوتا ہے، ایک ایمانی کیفیت کو بلند کرنے والا منظر ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں کہاں سے آئے لوگ، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ رنگ اور نسل کے لوگ، الگ الگ خاندان اور الگ الگ شبیہ کے لوگ، الگ الگ کلچر اور الگ الگ تہذیب کے لوگ، بلا تفریق، کوئی تفریق نہیں، کالا بھی، گورا بھی، انگریزی بولنے والا بھی، ہندی بولنے والا بھی، چائنیز بولنے والا بھی، جاپانیز بولنے والا بھی، عربی بولنے والا بھی، تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر مینا میں قیام پذیر ہے۔ عجیب خوشنما منظر ہے، اور اللہ نے ایک ترانہ دے دیا، وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک کا تلبیہ پڑھتے کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم آ گئے ہیں، آپ نے بلا لیا ہے، ہم حاضر ہیں۔ ایک بچہ اپنے پریزنٹ کو اپنی ماں کو دکھائے کہ امی میں یہاں ہوں، امی ذرا سی متوجہ ہو، امی میں یہاں ہوں، امی کھانا بنا رہی اور بچہ کہ امی میں یہاں ہوں، ماں کتنی محبت سے جواب دیتی ہاں بیٹا مجھے پتا ہے، جبکہ ماں کو معلوم ہے کہ بچہ گھر میں ہے، کتنی محبت اور شفقت سے ماں کی ممتا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ کتنی محبت سے اپنے ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے بندوں کو مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہیں آج، ایک عجیب خوشنما منظر، جو لوگ وہاں ہو کر آئے اور زندہ دلی کے ساتھ ہو کر آئے، تڑپ کے ساتھ ہو کر آئے، جھوم جاتے ہوں گے، بے قرار ہو جاتے ہوں گے، وہ مناظر ان کی آنکھوں میں گھوم جاتے ہوں گے کہ کیا منظر ہوتا ہو، یہ چھوٹے سے جمعے کا منظر کہ یہاں سے چند سو لوگ اکٹھا ہو کے اللہ کا نام بلند کریں، کیا کیفیت طاری ہوتی، کیا کیفیت بنے گی، یہ زمین تڑپ جاتی ہوگی، یہ آسمان میں چل اٹھتا ہوگا، یہ زمین کہتی ہوگی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے اوپر اللہ کے ان بندوں نے اللہ کا نام بلند کر دیا، یہ آسمان بے قرار ہو جاتا ہوگا کہ میں ڈھانپ لوں ان کو، تو وہ کیا منظر، لاکھوں لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ سارے مینا پہنچ گئے۔ اب وہ تو تلبیہ گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اب ہم یہاں تڑپتے رہ گئے، اب ہم یہاں تڑپ رہے، تو اللہ رب العزت نے ہماری بھی قدر فرمائی کہ تم بھی دل چھوٹا مت، تم بھی مت تڑپو، میں ایک ترانہ تمہیں بھی دے رہا ہوں، ایک تسبیح تمہیں بھی دے رہا ہوں، تم بھی گنگناؤ، تم بھی گنگناؤ، تم کہو، تم وہ تکبیر تشریق پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، میں تمہاری بھی پکار یہاں سے سنوں، تمہاری بھی اس تڑپ کو میں قبول کروں۔ لہٰذا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنے قدردان اللہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احساس کی یہاں قدر کرے۔ لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ یہ تکبیر تشریق اس کو لازم قرار دیا گیا ہر فرض نماز کے بعد کہ بلند آواز میں امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ پڑھے، 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق واجب قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر 9 تاریخ کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ، وہ عرفات کا میدان، وہ حج والا دن، وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، وہ جبل رحمت، وہ اللہ کی رحمت کا نزول، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ اعلان، کہ اللہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے بندے، جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا آباد رہے گی، اس درمیان میں جتنے بھی بارش کے قطرے آسمان سے برسے، پوری کائنات میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہوئے، پوری کائنات کے درخت جب سے بنائے گئے اور قیامت تک جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کے درختوں کے پتے اور تب تک کے جانداروں کے جسم کے بال، اگر اس کے بقدر بھی اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا اور وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے گا، تو آج یہ یوم العرفہ ہے، اللہ رب العزت کی شان اور جلال کی قسم، اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، کتنا مہربان اللہ ہوتا۔ اور وہ وقوف عرفہ وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، فرض ہے حج کا
سارے حاجی پھر مینا سے نکل کر 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا وہاں کے انتظامات کے مطابق جیسا سہولت کے اعتبار سے وہاں کے منتظمین ان کو یا تو فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب بھی میدان عرفات میں لے کر آ جاتے ہیں، اور سورج کے زوال کا جو وقت ہوتا ہے، دوپہر کا جو 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، تب سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ 9 تاریخ کو تمام حاجی میدان عرفات میں۔ اب دیکھیں کہ اس میدان عرفات کو، اس جگہ کو بھی اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے کہ سال بھر وہ میدان عرفات خالی پڑا رہتا ہے۔ اگر اس کی اہمیت صرف ایک ہی دن ہے، 9 ذی الحجہ کو، اگر کوئی سال کے 364 دن یا 63 دن وہاں خیمہ ڈال کے پڑا رہے، خوب اللہ اللہ کرے، اور یہ 9 ذی الحجہ کو وہاں سے ہٹ جائے تو اس کا وہ پورے سال بھر وہاں پڑا رہنا کسی کام کا۔ اہمیت اس کی ایک ہی دن ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو، لہٰذا سارے حاجی وہاں ہوتے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت ہے، اس پر حاجیوں کا ضم غفیر ہوتا ہے۔ وہاں حکم ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ اللہ کی یاد، تڑپو اللہ کی محبت، رونا آئے تو اشک بہاؤ اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور تم اللہ کی یاد میں تڑپ رہے ہو، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو بلند کر رہے ہو۔ اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن پورے سال کے تمام دنوں میں اس دن سب سے زیادہ شیطان اپنے آپ کو ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے، یعنی شیطان کی رسوائی اور ذلت کا دن ہے یہ، کہ حاجی وہاں اللہ کے نام کی الوہیت کو بلند کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ کے دیوانے لوگ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ تو یہ شرف اور اعزاز اللہ یہ دن ہم سب کو دکھائے، اور جن لوگوں کے پاس حیثیت ہے وہ ذرا بھی تاخیر نہیں کریں اور فوراً حج کی نیت اور حج کا ارادہ کریں۔ اس سال کا حج اگر مناسب ہے، ابھی بھی بہت وقت ہے، ابھی بھی اگر کوئی ٹان لے، کوئی کوشش کرے تو وہ پرائیویٹ سے یا کوئی ذریعے یا اسباب کے ذریعے سے ابھی بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو آخری ختم کب ہوگا؟ 8 تاریخ سے پہلے، 8 تاریخ تک وہاں پہنچنا ہے، اس سے پہلے تک ٹائم۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ تڑپے اور کوشش کرے تو ابھی بھی جا سکتا ہے، ابھی بھی گنجائش، ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن کم از کم آئندہ برس کے لیے آج ہی سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تو نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی کا خاتمہ تیرے گھر کے دیدار کے بعد ہی تڑپ ہے ہماری، مانگو گے ضرور ملے گا۔ ایسے لوگ آپ کو دنیا میں یا آپ کے ارد گرد مل جائیں گے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تڑپ تھی، ان کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے ان کو بلا لیا اور حج کر کے آ گئے۔ اور ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ جن کے پاس سڑ رہا ہے، یا حرام خوری میں ان کا مال ضائع ہو رہا ہے، یا ان کی اولاد بدماشیوں میں، عیاشیوں میں ان کے مال کو اڑا رہی ہے، اور وہ کورٹ کچہری میں یا ہاسپٹل میں لاکھوں روپیہ پھونک رہے ہیں، لیکن تڑپ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو توفیق تک نہیں ہوتی ہے، توفیق تک نہیں ہے۔ ایسے بھی بدقسمت اور محروم لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، عہدے دار بھی مل جائیں گے، پیسے والے رسوخ دار بھی مل جائیں گے، اپنے جلال والے منصب والے بھی مل جائیں گے، لیکن محروم ہیں، اور وہ محروم صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ شوق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ شوق ڈال لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے۔ غریب آدمی ٹھیلا دکانے والا اگر وہ بھی دعا میں لگ جائے اور وہ بھی کوشش میں لگ جائے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ لیکن اصل تڑپ ہے، تڑپ اگر بیدار ہو جائے تو ضرور اللہ بلاتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس اور مبارک دن ہے ایام ذی الحجہ کے۔ اب اس میں ایک جو سب سے اہم عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اس کے بارے میں چند بنیادی چیزیں آپ سن لیجئے کہ قربانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ کے یہاں سنت مؤکدہ ہے۔ چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں تو امام صاحب کے نزدیک ہمارے اوپر قربانی واجب۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا شرائط ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، ہے نا، اور دوسری شرط ہے اس کا بالغ ہونا، نابالغ پر اور غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسافر قربانی کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کا جو ہے اس کا عاقل ہونا، کہ وہ سمجھدار ہے، دیوانہ، مجنون، پاگل یا کسی ایسے مرض میں کہ جس میں اس کی عقل جاتی رہتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو بالغ ہیں، وہ لوگ کہ جو سمجھدار ہیں، ان کے اوپر قربانی ایک مخصوص نصاب پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور مخصوص نصاب کیا ہے؟ نصاب ایک زکوٰۃ کا ہے کہ جس نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے پورے سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب کا پورے سال بھر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں 10 تاریخ کو ہی یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتا ہے۔ اب وہ نصاب کا مال کیا ہے؟ وہ نصاب کا مال آپ
آسانی کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے، ابھی کی کرنٹ اس کی ویلیو نکالی جائے گی کہ ابھی اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کا کوئی زیور ہو، ہے نا، یا اتنی قیمت کسی کے پاس کیش کی شکل میں ہو، یا کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان گھر کے اندر جو اس قیمت کو پہنچ رہا ہے وہ ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اسے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا ضروری ہے. بہتر اور افضل 10 تاریخ کو ہی ہے. اگر کسی وجہ سے 10 تاریخ کو نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے دن کر لیں، اور دوسرے دن بھی اگر نہیں کر پائے ہیں تو تیسرے دن، آخر والے تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے کریں. اب اس نصاب کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی کی آپ ویلیو نکالیے اور اس کے بقدر آپ کے پاس کیش ہے نا، یا اس کے بقدر آپ کے پاس سونا ہے، یا اس کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس بیچنے والی یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، یا آپ نے بیچنے کی نیت سے اس کو بنایا ہے، یا آپ اس چیز کے ذریعے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب. مثال کے طور پہ کسی کا فروٹ کا ویپار ہے اور اس کے پاس فروٹ کی اتنی قیمت کے فروٹ ہیں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب. کسی کا اسکریپ کا کاروبار ہے اور اس کے اسکریپ کی قیمت جو اس کے گوڈاؤن میں یا اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، قربانی واجب. کسی کا فیبریکیشن کا کام ہے، کسی کا لکڑی کا کام ہے، یا اور کسی کا جوتے کا کام ہے، کسی کا کپڑے کا کام ہے. غرض یہ کہ بیچنے کی چیز، یا کسی کے پاس جو ہے اگرچہ بائک ہی ہے اور اس نے اس بائک کو بیچنے کی غرض سے کسی سے خریدا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا. کسی کے پاس کار ہے اور کار بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور وہ بھی آ رہا ہے. اور کسی کے پاس اگر مویشی جانور ہے وہ بھی آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ چیز، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، اگر بیچنے کی نیت سے اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی، ظاہر سی بات ہے ایکچوئل موٹر بائک کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس شخص کے اوپر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اب یہ تو وہ چیز ہوئی. اچھا، دوسری چیز ضرورت اصلیہ میں عام طور پہ لوگ اس میں وہاں پہ جو ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نصاب کے مالک نہیں ہیں. یہاں علماء نے فرمایا ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گھر میں اس کی بیسک ضرورت کے علاوہ، یعنی وہ روز استعمال میں آنے والی چیزیں جس کے بغیر اس کی زندگی یا اس کے شب و روز مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گھر کے اندر جو ہے ڈیکوریشن کے طور پہ جھومر لگا ہوا ہے، گھر کے اندر قالین بچھا ہوا ہے، گھر کے اندر جو ہے اس کے کموڈ کے اندر یا اس کے شو پیس کے اندر الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ 2000 کی ہو، چاہے وہ 500 روپے کی ہو. اسی طریقے سے اس کے گھر کے اندر بہت سارے برتن ہیں. اب وہ برتن کا حال یہ ہے کہ سال میں استعمال میں آتے ہیں، ہے نا، ویسے ڈش رکھی ہوئی ہیں اور ایسے پیالے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی کراکری رکھی ہوئی ہے کہ وہ کبھی سبھی کوئی مہمان آئے اچھے برے تو ان کے لیے نکالتے ہیں، باقی روز مرہ میں یوز نہیں ہوتے، ایسے سب کے گھر میں پڑے رہتے ہیں پیٹیوں میں، ہے نا. اور تمام چیزوں کی قیمت، اگر کسی کے پاس ایکسٹرا شوز ہیں، جوتے ہیں جو روز مرہ کے نہ اس کی فیکٹری میں اس کے لیے کام آ رہے ہیں نہ ڈیلی یوز میں کام آ رہے ہیں، بس ویسے ہی اس نے لے کے پٹک رہی ہے، اس کی پوری المیرا بھری ہوئی جوتوں سے، کپڑے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں کہ یوز میں نہیں آ رہے، ان تمام چیزوں کی قیمت ایک 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 جوڑ کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گئی، اگرچہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اگرچہ اتنے کا اس کے پاس گولڈ نہیں ہے یا چاندی نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کی قیمت مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کو قیمت کو پہنچ رہی تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ہے. وہ قربانی کے عمل سے بری ذمہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرا اکاؤنٹ تو خالی ہے، اس میں تو ابھی 5000 روپئے پڑے ہوئے ہیں تو میں تو صاحب نصاب ہوئی نہیں، یا میرے اکاؤنٹ میں تو 10,000 ہی پڑے ہوئے ہیں، یا میں تو ابھی اتنے قرضے میں گڑا ہوں، حالانکہ اس کے گھر میں جو ہے ضرورت سے زائد چیزیں بھری پڑی ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میرے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر بھی قربانی ہے، اس کو بھی قربانی کرنی ہے. اب دیکھو شریعت نے کتنا آسان کر دیا. کیا فرمایا کہ بہتر اور عظیمت والا عمل تو یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ پرسنلی اپنا خود کا جانور خریدے اور وہ تنہا اپنے جانور کی قربانی خود کرے. ٹھیک ہے، اگر اس کی گنجائش ہے، کوئی کروڑ پتی لکھپتی ہے، وہ خامہ کیوں پاڑے میں حصہ لینے جائے؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ خود اپنا فردن بکرا خریدے، اور بکرا خرید کر اور اچھے سے اچھا، ایسا نہیں کہ اس کے پاس موبائل تو 1.5 لاکھ روپے کا ہے اور بکرا خریدنے میں اس کو جو ہے وہ 10-15 ہزار روپے کا مریل سا بکرا ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اب وہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی گھاوڑپن کر رہا ہے، ابھی بھاؤ تاؤ یہ وہ. بھائی 1.5 لاکھ کا موبائل چلانے والا آدمی کم از کم تو 20-25 ہزار کا تو بکرا تھا، یا کم از کم 2 بکرے کر لیں، 15-17 ہزار کے 2 بکرے لے کے آ بھائی. لیکن قربانی کو قربانی کی طرح کر. قربانی تو ایک 8,000 کے بکرے میں بھی ہو جائے گی، ہے نا. صرف کیا ہے کہ داتی ہونا اور تندرست ہونا، اتنا تندرست ہونا ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک چلا جائے اور 12 مہینے کمپلیٹ اس کی عمر ہو جائے تو بھائی بھلی وہ 5,000 کا بھی ملے گا تو قربانی تو ہو جائے گی. لیکن اصل تو تیری نیت کی قربانی ہے. وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لیٹا دیا تھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم،
کہ ہم آسمان سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ اتار رہے ہیں. یہ جانور محض ایک بکرا یا ایک بھینس یا ایک بودا نہیں ہے یا ایک اونٹ نہیں ہے, یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس قربانی کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس قربانی کے جانور کی قیمت میں پیسہ ڈالو. دیکھ رہا ہے اللہ کہ میرے خلیل ابراہیم کی اولاد کی قدر تمہارے دلوں میں کتنی ہے. آج تمہاری اولاد کہیں پھنس جاتی ہے حرام خوری میں تو سیٹ جو ہے 5 لاکھ کی گڈی چپ چاپ نکال کے دیتا ہے کہ لو صاحب رکو, تھانے میں دیتا ہے کہ صاحب میرے بچے کا نام شو نہیں ہونا چاہیے. سیٹلمنٹ کرانے والوں کو لاکھ روپے دیتا ہے کہ یہ آپ کے رکھیے, میرے بچے کا اور میری امیج خراب نہیں ہونی چاہیے. ابھی اس کے رشتے میں آفت آ جائے گی, اس کے کاروبار میں دقت آ جائے گی. اب میرا اسٹیٹس یہ تھوڑی ہے کہ میں کسی چور اچکے یا اوباش یا شرابی یا نشیڑی یا گنجیڑی یا زانی کا باپ کہلاؤں تو وہ اپنی عزت کے لیے جو ہے 5 لاکھ خوشی وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے بچ گئے. اپنی اولاد کی یہ قدر, اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر, اللہ کے لاڈلے اور چہیتے, کہ جس کے خاندان کے ایک ایک عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر دیا کہ جس کے گھر کی زوجہ, جس کے حرم کی وہ مائی سید حاجرہ اگر صفا مروہ پہ دوڑ بھی گئی اپنی اولاد کی محبت میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ اے حاجیوں, یہ صفا اور مروہ ہے, یہ میلین اخضرین ہے, یہاں میری بندی دوڑی تھی, خبردار اگر نہیں دوڑو گے تو صحیح نہیں ہوگی. مائی دوڑی تھی تو تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا. اللہ تو قیمت وہ لگا رہا ہے. ہزاروں سال پہلے اس خاندان کی ایک مائی دوڑی ہے, اس کی دوڑنے کی بھی قیمت یہ لگا رہا ہے کہ تو 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے حج کرنے آیا ہے اور میلین اخضرین میں بغیر کسی عذر کے تو دوڑا نہیں ہے, مجھے تیرے حج کی قدر نہیں ہے, قبول نہیں ہے. تو اللہ تو یہ قیمت لگا رہا ہے اس خاندان کی کہ وہاں دوڑی ہوئی مائی کے دوڑنے کو بھی لازم قرار دے رہا ہے. اور ہم اس خاندان کے نور نظر, لخت جگر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سہارے کی اور ان کی اس نور نظر کی فدیے کی, وہ جانور جو فدیہ ہے اس کی قیمت یہ کیا لگا رہا ہے 12,000 15,000 18,000. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ فراغ دلی سے. میری کیا اوقات کہ میں سیدنا اسماعیل کا فدیہ پیش کروں. اللہ سیدنا اسماعیل تو وہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ آپ نے آسمان سے دمبے کو اتار دیا, فرشتے دمبا لے کر اترے. میری تو اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن ہاں میں اس میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کروں گا. لے کے گئے تھے 20,000, بجٹ اتنا تھا. کوئی جانور اگر پسند آ گیا قربانی کے نام پر, اگر قرضے کی شکل نہیں بن رہی ہے, اتنی حیثیت ہے تو 22 کا کر لینا. میں کہتا ہوں کر لینا چاہیے اگر قرضہ کسی سے نہیں لینا پڑا ہے نا. 22 کا کر لینا, یہ قدردانی ہے, یہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہونے والی چیز. تو ایسا جانور کرو, فردن اپنا کرو. لیکن اگر اس میں بھی مہنگائی ہے, اتنی آمدن نہیں ہے اور ایک بکرا نہیں خرید سکتے, ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے, بہت سارے اسباب اور وسائل ہیں, لیکن پھر بھی قربانی تو کرنا ہے. تو اللہ کا دین اتنا آسان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان مت ہو, ثواب سے محروم میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. تم کیا کرو کہ تم بڑے کے جانور میں حصہ. اتنا تو کر سکتے ہو کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے. کتنا بنے گا اچھے بڑے کے جانور کا حصہ؟ 3,000 سے شروع ہے. وہ پتہ نہیں لوگ 12,000-15,000 روپے میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, لیکن کم از کم آج کے اس دور میں, اس مہنگائی کے دور میں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ 3,000 سے, ہمارے یہاں کے لوکل ریٹ کے حساب سے 3,000 تو خرچ کر سکتے ہیں نا. 3,000 اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ اپنے فون میں سال بھر کا اس سے زیادہ کا ڈاٹا ڈلا لیتے ہیں, فون پہ اڑا دیتے ہیں اس سے زیادہ. تو کیا ہم 3,000 روپے قربانی کے نام پہ نہیں نکال سکتے؟ اور گھروں کی خواتین جن کے پاس زیور ہے وہ بھی اپنی طور پہ کریں. لہٰذا آپ دیکھیں, حکمت دیکھیے کہ قربانی کرنا اور قربانی سے ثواب ملنا, لیکن اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی معاش اور کتنے لوگوں کے گزارے ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کا گھر چل رہا ہے, کتنے لوگوں کو غذا مل رہی ہے, گوشت مل رہا ہے, بہترین گوشت مل رہا ہے. تو یہ اسلام ہے جس کے اندر اتنی برکتیں, اتنی